افکار صوفیہ کانفرنس کے نام سے جماعت جلالیہ پاکستان ہر سال سجاتی ہے۔ اللہ رب العزت احباب کے اس انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور مشائخ کی توجہات سے مالا مال فرمائے۔ افکار صوفیہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ افکار وہی ہیں جن کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر نماز کے دوران یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ دیکھیں، صراط مستقیم عقیدے اور عمل کا نام نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان باللہ کی سعادت بھی عطا کر رکھی ہے، یوم آخرت پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں بھی رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تبھی ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان باللہ، یوم آخرت پر ایمان اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کے بعد بھی ہم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا کرتے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ایمان باللہ ہوتے ہوئے، ایمان بالرسالت ہوتے ہوئے تم یہ دعا کیا کرو کہ مالک ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کا نام بھی نہیں، اس لیے کہ نماز روزے کی دولت تو ہمیں حاصل ہے، اس کے بعد ہی ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی اور چیز مراد ہے، نہ اس سے عقیدہ مراد ہے، نہ اس سے عمل صالح مراد ہے، اس سے مراد اور چیز ہے، اور اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ایمان باللہ نہیں طلب کر رہے، وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ایمان بالرسالت بھی پہلے سے موجود ہے، صالح اعمال کی دولت بھی موجود ہے، مگر چاہیے کیا؟ یا الہ العالمین انعام والوں کے راستے کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اور وہ انعام والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ تو دیکھیں، یہ صوفیاء کرام اہل اللہ، صدیقین بھی اسی جماعت سے ہوتے ہیں، اور شہداء، جہاد بالسیف بڑی فضیلت رکھتا ہے، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے حکم کسی اور جہاد کی طرف فرمایا، ترغیب کسی اور جہاد کی تھی، اور وہ جہاد بن نفس ہے۔ اور صوفی مجاہد ہوتا ہے، وہ جہاد بن نفس کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت کے یہ بندے انعام والوں کے زمرے کے اندر جن 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا گیا، ان 3 کا تعلق صوفیاء کرام اور اہل اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہوئے یہی دعا مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں انعام والوں کا راستے کی طرف ہدایت دے، اور انعام والی یہی ہستیاں ہیں، اسی کی طرف ہدایت طلب کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتلا دوں کہ ایمان باللہ کی سعادت حاصل ہو جانے کے بعد، ایمان بالرسالت حاصل ہو جانے کے بعد، ایمان یوم آخرت کے ساتھ حاصل ہو جانے کے بعد، اعمال صالح کی دولت ہونے کے باوجود پھر انعام والوں کے راستے کی طرف ہدایت کی جو دعا مانگتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ طواف میں مشغول تھے، اور ایک آدمی یہ دعا مانگ رہا تھا کہ مالک مجھے صالحین کی محبت، ان کی صحبت عطا فرما۔
تو طواف کے دوران جہاں بھی اسے موقع ملتا وہ یہی دعا مانگتا، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہ مانگتا۔ تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ دعا کے مواقع بھی ہیں، اجابت دعا کی جگہ بھی ہے، تو بدل کے دعا کر لو، یہ بھی مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ لو۔ تو اس نے جواباً کہا یہ دولت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، جنت بھی مل جاتی ہے، قرب الہی بھی میسر آ جاتا ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کیوں ہم ایمان کی دولت ہوتے ہوئے، سہل اعمال کی دولت ہوتے ہوئے پھر ہمیں یہ تلقین جو کی گئی یہ دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تو مقصود یہ تھا کہ جو دولت تمہارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اگر اس راستے پر نہیں چلو گے تو یہ دولت چھن بھی سکتی ہے، یہ دولت جا بھی سکتی ہے۔ اسی کا نام صوفیاء کرام کی فکر ہے۔ تو اس لیے صوفی زبان سے کام کم لیتا ہے اور عمل سے زیادہ لیتا ہے کام۔ صوفی کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کی تبلیغ زبان کی بجائے کردار سے ہوتی ہے، اس کے اپنے طریقے سے اس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو صوفیاء کرام کی فکر کی ترویج بھی ہمارے ملک کے اندر اسی لیے زیادہ ضروری ہے کہ آج ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے تو ایسے فلسفی تو بڑے موجود ہیں جو زبان کے ذریعے بڑے بڑے فلسفے بیان کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی گتھیوں کو سلجھا جاتے ہیں، مگر ہم عمل سے ناپید ہو چکے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام کی فکر کی ترویج کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کی بقا کے لیے فکری وحدت کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے، اور فکری وحدت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جن ہستیوں نے ہمیں دولتی ایمان عطا فرمائی ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، جن محسنوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہاں کے درس دیا ہے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ناظرین، آج آپ نے افکار صوفیاء کانفرنس میں علماء کی گفتگو سنی، صوفیاء کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو کے اندر بڑے واضح انداز میں اور قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ جو ہواؤں میں اڑنے والی باتیں ہیں، یہ جو چلا کشی والی باتیں ہیں، 40 دن اور 4 سال تک سمندر میں پاؤں ڈال کر بیٹھے رہنے والی باتیں ہیں، ان کا تعلق خرق عادات سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت سب سے بڑی یہی ہے کہ کسی شخص کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پابند ہے یا نہیں ہے، اور یہی صوفیاء کی فکر ہے، اور صوفیاء یہی فکر لے کر اس خطے کے اندر آئے تھے کہ اس خطے کے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے کیسے مالا مال کیا جائے، ان کے ذہنوں کے اندر خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت الزام، اولیاء اکرام کی تعلیمات کو کس طریقے سے مزین کیا جائے کہ ان کی زندگیاں اتنی خوبصورت زندگیاں بن جائیں کہ وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی مصداق بن جائیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرے کہ اے ہمارے رب، ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے اور اس کے بدلے میں ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے، اور ہمیں جو آگ کا عذاب ہے اس سے بچا۔ تو یہ جو آگ کا عذاب ہے یہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ آخرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور بندہ مومن صوفیاء کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ ہدایت کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اور نجوم ہدایت کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل کی طرف لے کر چلتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی عذاب سے بچتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، پوری دنیا پر اپنا رحم فرمائے، اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس دنیا سے
فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ اٹھائیں کہ جس سے دنیا والوں کو بھی فائدہ ہو اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔